السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تھوڑا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں سے پھر آگے 12 قبیلے چلے۔ انہی 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو پہلے بڑا طویل درس دے چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، تو بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب یا قبائل جو یعقوب علیہ السلام سے چلے، جو اولاد یعقوب ہے۔ تو آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل میں بڑے بادشاہ گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطنت کا ایک حصہ اس نے اپنا نام اسرائیل رکھا، اور سلطنت کا دوسرا حصہ اس نے اپنا نام یہودا رکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یہ جو 12 قبائل نکلے، ان میں سے 10 قبیلے تو اسرائیل کی حکومت پر جمع ہو گئے، اور جو باقی 2 تھے وہ یہودا کی حکومت میں جمع ہو گئے۔ تو یہودا کی حکومت میں جو 2 قبائل جمع ہوئے، ایک تو اولاد بنیامین تھے اور ایک اولاد یہودا تھے۔ اولاد یہودا جو ہے وہ اپنی برتری کی وجہ سے انہوں نے اس حکومت کا نام یہودا رکھا، اپنے باپ یہودا کے نام پر، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہ اس کی اولاد تھی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ حکومتیں ختم ہو گئیں۔ پہلے تو اسرائیل کی حکومت ختم ہوئی 721 قبل مسیح، 721 BC کی تاریخ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، اور جو دوسری حکومت تھی یہودا کی، وہ اس کے 200 سال کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی 584 قبل مسیح میں۔ یہ دونوں حکومتیں اپنا وجود کھو چکی۔ تو پہلی حکومت تو اسرائیل کی ختم ہوئی، دوسری حکومت یہودا کی ختم ہوئی۔ تو وہ جو 200 برس کا عرصہ تھا، اس میں بنی اسرائیل کی ایک ہی حکومت تھی کرۂ ارض پر، وہ تھی یہودا کی حکومت۔ تو اب یہودا کی حکومت میں رہنے والوں کو لوگ یہودی کہتے تھے۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستانی کہلائیں گے، لفظ ای کا اطلاق کرتے ہیں نا۔ اسی طرح کوئی ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستانی ہوتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے تو افغانی ہوتا ہے۔ تو جو یہودا کے شہری تھے وہ یہودی ہوئے، اور چونکہ وہ ایک ہی مذہب پر تھے تو مذہب اور قومیت اور ملک کا نام سب ایک ہی ہو گیا، کیونکہ مذہب ایک ہی تھا سارے لوگوں کا جو یہودا میں رہتے تھے، سب جو ہے وہ ایک ہی مذہب پر تھے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یہ یہودی نام جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور جن جن پڑوسی ملکوں نے ان کے اوپر حملے کیے تو وہ یہی تھا نا کہ ہم یہودا کے شہریوں پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہودیوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ پھر ان پر ایک دور جلاوطنی آیا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کی شمالی حکومت یعنی اسرائیل کے 10 قبائل ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دیے گئے، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس وادی میں کھو گئے یا زمین کے کس حصے نے ان کو نگل لیا، کہاں ضم ہو گئے۔ یہی 10 قبائل بنی اسرائیل کی، یہ اس کو آپ اگر بائبل کی اصطلاح ہے نا، اس کو کہتے ہیں the lost sheep of بنی اسرائیل، lost sheep of بنی اسرائیل۔ یہ وہ 10 قبائل بنی اسرائیل کے جو کھوئی ہوئی بھیڑ سے انہیں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی دور کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں 70 سال کا وہ عرصہ ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی یہودا نامی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور ہزاروں یہود کو بابل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل یا یہود کی بابل سے واپسی ہوئی، اور بنی اسرائیل اہل فارس کے زیر اقتدار آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو بابل کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اہل فارس کا اقتدار کا زمانہ تھا۔ فارس سے لے کر فلسطین تک ان کی حکومت تھی۔ ان کی رواداری کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپسی نصیب تو ہوئی، اور ہیکل سلیمانی کو بھی اثر نو شاہان فارس نے بنانے کی اجازت بھی دے دی اور مدد بھی کی۔ تو ایک دفعہ پھر ذرا ان پہ عروج کا زمانہ آیا۔ پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ یونانیوں کے زیر اقتدار آ گئے، اور بنی اسرائیل جو ہے پھر اس میں ایک پروسیس چلا ان کا۔ بہرحال وہ ایک اور الگ باب ہے۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ بنی اسرائیل پھر رومیوں کے زیر اقتدار آئے، یونانیوں کے بعد، گریکس سے نا یونانی، اور رومنس سے رومی۔ پھر اس کے بعد یہود جو ہے وہ عیسائیوں کے زیر اقتدار آئے، پھر یہود مسلمانوں کے زیر اقتدار آئے۔ پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ زائنسٹس جو اپنے آپ کو کہتے تو یہودی ہیں، لیکن انہوں نے جب اسرائیل کو بنایا تو بہت سارے یہودی جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ تم نے غاصبانہ طور پر اسے بنایا ہے۔ اس لیے امریکہ وغیرہ میں دیگر جگہوں پر جب یہ ریلیز نکالی جاتی ہیں اسرائیل کے خلاف، تو یہودی بھی ان ریلیز میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی زائنسٹ اقتدار کے خلاف ہیں۔ تو سارے یہودی بھی اسرائیل کے وجود پر متفق نہیں ہیں۔ بہرحال
تو یہود کی یہ موجودہ اسرائیلی حکومت ہے. اینی وے دیٹس دی اونلی پلیس ان دا ورلڈ کہ جس کو وہ ایک حکومت کہتے ہیں. تو مختصراً یہ اس کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.